عباده الذين اصطفى اما بعد. آپ حضرات کا سوال ہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے بیانات اور تحریروں سے متعلق جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں جاری کی ہیں. اس سلسلے میں پہلی بات تو میں دارالعلوم کے ان فضلاء اور فرزندوں سے کہنا چاہوں گا جو مولانا کی بات پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. رد عمل ظاہر کرنا ان کا حق ہے. ان کی مادر علمی کے خلاف ایک شخص نے ناروا باتیں کہی ہیں تو جواب دینا ان کا حق بھی ہے، فرض بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس میں زبان غلط استعمال نہ کی جائے، یہ ضروری ہے. صحیح زبان میں احترام ملحوظ رکھتے ہوئے مدلل بات کریں. یہی شریعت کا تقاضا ہے، یہی اخلاق کا تقاضا ہے، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دارالعلوم کا دفاع کر رہے ہیں ہمارے احباب فضلاء، یہ مسئلہ صرف فضلاء دارالعلوم دیوبند کا نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی جو لوگ قاسمی کہلاتے ہیں، دارالعلوم کے فاضل ہیں، یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اہل حق کے تمام اداروں کا مسئلہ ہے. یہ جس طرح سے دارالعلوم کا مسئلہ ہے ایسے ہی مظاہر العلوم کا بھی مسئلہ ہے، ایسے ہی مدرسہ شاہی مراد آباد کا بھی مسئلہ ہے، اور ایسے ہی تمام اداروں کا مسئلہ ہے. دو تین باتیں حضرت مولانا سے ہم کہیں گے. پہلی بات تو یہی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے وہ ساری دنیا میں نہیں چلتا، اس کا ایک محدود حلقہ اثر ہے. تو فتوے کے تعلق سے صرف دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا حضرت مولانا دارالعلوم کے فتوے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو غلط مانتے ہیں؟ یہ سوال ہے. حضرت مولانا سعد صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو صحیح مانتے ہیں اور دارالعلوم کی گرفت کو غلط مانتے ہیں؟ اگر یہ رائے ان کی ہے تو پھر وہ فتوے کی تردید کریں، کوئی حرج نہیں. یہ ان کی رائے اگر ہے تو بالکل ان کو حق ہے، لیکن اگر ان کی رائے میں ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فتویٰ صحیح ہے. تو اب دوسرا سوال یہی ہوگا کہ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا حکم واضح کیا گیا. اچھا، اختلاف ہونے کی صورت میں بھی یہ بات ہے کہ وہ ان کی رائے ہوگی، دارالعلوم کے دارالفتہ کی اور ذمہ داروں کی یہ رائے ہوگی، تو انہوں نے شریعت کے مطابق ایک حکم کو واضح کیا. تو ظاہر بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ کسی ادارے کی نہیں ہوتی. ادارہ اس کو واضح کر رہا ہے، یا یوں کہیے کہ کسی متعین واقعے کے سلسلے میں ادارہ اس کی تطبیق کر رہا ہے شریعت کے اصول کی. لیکن شریعت تو عالمی ہے. حضرت مولانا عالمی کا لفظ بہت بولتے ہیں، لیکن عالمی کا مفہوم کیا ہے ان کی باتوں سے پوری طرح سمجھنا مشکل ہے. بہرحال فتویٰ شریعت کا حکم اگر ہے تو وہ ہر حال میں عالمی ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ عالمی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کتنے لوگ یا کتنے ملکوں کے لوگ کسی ادارے کو تسلیم کریں اور اس کی بات مانیں تب عالمی کہلائے گا؟ اس کا کوئی معیار مقرر ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ ملکوں کے انہوں نے نام لیے ہیں، مراکش اور لیبیا اور مصر اور فلاں اور فلاں. تو ان ملکوں کے جو اپنے دارالفتہ ہیں، جو وہاں کے مرکزی دارالفتہ کہلاتے ہیں، ان کا فتویٰ کیا ان ملکوں سے باہر چلتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے. کسی بھی ملک میں جو اس کا اپنا دارالفتہ ہے اس کا فتویٰ دوسرے ملک میں چلتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ان ملکوں کے دارالفتہ بھی عالمی نہیں ہیں. اور یہ بحث ہی غلط ہے عالمی ہونے اور نہ ہونے کی. ہم تو بہت معذرت کے ساتھ مگر بہت صراحت کے ساتھ یہ بات کہیں گے
کہ تبلیغی جماعت کے مسئلے میں جو اختلاف ہوا اس کی وجہ سے نقصان تو بہت ہوا ہی ہے، لیکن ایک ضمنی طور پر فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں کی باتیں کھل گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شر میں سے کوئی خیر بھی نکلتی ہے۔ ہم تو اس کو خیر سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے دلوں کی باتیں سامنے آ گئی۔ اس مسئلے کا استعمال لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ میں بہت معمولی سا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، دارالعلوم کا سب سے حقیر مدرس ہوں، مگر دارالعلوم کی نسبت کی وجہ سے میں یہ ہمت کرتا ہوں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے بھی کہنے کی، حضرت مولانا سعد صاحب سے بھی، کہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ تبلیغ کے یا آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں؟ وہ آپ کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، وہ اپنے کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے میں زیادہ صفائی سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں کہ یہ ایک ذہن سامنے آیا ہے جو زیر بحث ہے مولانا کا، لیکن اس کے علاوہ مولانا سعد صاحب کی طرف سے جو لوگ لکھ رہے ہیں تو اس میں جو کچھ ملاوٹیں ہوتی ہیں، مسئلہ کیا تبلیغی زیر بحث ہوتا ہے، وہاں پر مولانا سعد صاحب کی طرف سے دارالعلوم کے خلاف جو لوگ مسلسل لکھ رہے ہیں، قسطیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تو کیا ان میں تبلیغی مسئلے پر بحث ہوتی؟ ایسا کم ہوتا ہے، دوسری باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں ایک پرانے اختلاف کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم سے الگ ہونا، وہ جو واقعہ تھا، اس واقعے کو نہایت غلط الفاظ اور غلط تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم دونوں قسم کے لوگوں سے کہیں گے، یہ جو لکھنؤ سے آواز آئی ہے ان سے بھی کہیں گے، اور جو لوگ پہلے سے اس مسئلے کے اندر دارالعلوم کے پرانے اختلاف کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کہنے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ باتیں ہیں تو کچھ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن میں کسی کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں بتا دوں کسی ذمہ دار نے مجھ سے نہیں کہا ہے، کسی ذمہ دار سے میری اس دن سے ابھی تک ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں جو کچھ جانتا ہوں میں ہی اتنا جانتا ہوں ان معاملات کے سلسلے میں کہ اگر میں وہ باتیں بیان کروں، نہیں بیان کروں گا، لیکن اگر بیان کروں تو کچھ لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا بیان کرنا، اس لیے گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی میدان میں کام کرنے والے شخصیت تھے، تو ان کے سیاسی ہونے کا یہ مفہوم نکالا جائے کہ ان کے ہر اقدام کو سیاسی کہہ کر گالیاں دی جائیں۔ وہ بھی چلے گئے اور وہ بھی چلے گئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے دل صاف کر کے چلے گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیکھنے کی ضرورت اب یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، آپ اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، پرانی باتیں نہ کریں۔ پرانی باتیں ہمارے فضلاء اور طلباء کا ذہن غلط بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے فضلاء کا، اپنے طلباء کا ذہن صحیح کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن دوسروں کی برائی کر کے نہیں کریں گے ہم۔ لیکن ہم اگر ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے احتیاط کریں۔ یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں یہاں سے کہ ان موضوعات کو استعمال نہ کریں غلط طریقے پر۔ تبلیغی مسئلے پر اختلاف چل رہا ہے، اس میں دیانت کے ساتھ جو رائے ہے اس کو بیان کریں۔ ہم تو دارالعلوم کے ملازم ہونے کے باوجود کھل کر ہم نے یہ بات کہی ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیان کے ایک حصے کی تردید میں نے کچھ کہا تھا، تو اسی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جن علماء کو دارالعلوم کے فیصلے سے اور فتوے سے اختلاف ہو، حقیقت میں اختلاف ہو، کسی کے دباؤ میں نہیں،
اور دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ رائے کا اختلاف ہو، انہیں حق ہے اختلاف کا اور بالکل وہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کفر و اسلام کا نہیں ہے۔ ہم سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں، جن صاحب کی بات چل رہی ہے وہ دوسروں کو اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کتنے بڑے اختلافات پیدا کر رہے ہیں ان کو ذرا سا سوچنا چاہیے۔ موجودہ زمانے کے کسی مشہور عالم کے ذریعے اتنے زیادہ انتشار انگیز معاملات سامنے آئے ہوں، ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ بات اتحاد کی کرتے ہیں، لیکن اتحاد کے بجائے اب جو وہ مولانا سعد صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں، یہ مشورہ اتحاد کا ہے یا اختلاف کا ہے؟ کیا اس مشورے کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ تبلیغی جماعت ایک مستقل تبلیغی جماعت میں سے بھی ایک حصہ الگ ہو جائے، دوسرا حصہ الگ ہو جائے اور دونوں دیوبند سے الگ ہو جائیں؟ تو یہ اختلاف ہے یا اتحاد ہے؟ مولانا سعد صاحب کو اس کے جواب میں کیا کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں ان کو مشورہ نہیں دینا ہے، وہ جانیں اور وہ جو چاہیں فیصلہ کریں، وہ آزاد ہیں۔ لیکن جو مشورہ دینے والے بزرگ ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ اتحاد کی بات کر کے اختلاف کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں ان باتوں سے؟ اب دو ایک باتیں اور ہم کر لیں دارالعلوم کے بارے میں۔ دارالعلوم دیوبند عالمی ادارہ نہیں ہے، تو دوسرا سوال ہے کہ کون سا ادارہ عالمی ہے آپ کے حساب سے؟ اس سوال کو تھوڑا سا کھول دیں۔ کوئی ایک ادارہ ایسا بتائیں جس کے ماننے والے اتنے ہوں جتنے دارالعلوم دیوبند کے ماننے والے ہیں دنیا میں۔ اب اگر دارالعلوم دیوبند عالمی نہیں ہے تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی ادارہ بھی عالمی نہیں ہے، کوئی نہیں سکتا۔ اس وقت بالکل وضاحت سے صراحت سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اعتماد سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کسی بھی ایک ادارے کی جس کی بات سننے والے اور ماننے والے دارالعلوم دیوبند کے برابر ہوں۔ تبلیغی جماعت اگر امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ہے اور شمال سے لے کر جنوب تک ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ شاید دنیا کے سب سے زیادہ سفر کرنے والے علماء میں سر فہرست ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فیض ہمیں ملا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ اسی طرح سے دنیا کا بہت زیادہ سفر کرنے والی شخصیات میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فیض ملا ہے۔ وہاں بھی گئے ہیں جہاں سورج 6 مہینے غروب نہیں ہوتا، 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض ملا ہے۔ اور یہ لوگ تو اپنے ہیں، یہاں آنے والے لوگوں کے بیانات کو دیکھیں۔ سعودی عرب کے علماء تو ہمارے اپنے نہیں ہیں، الگ فکر ہے ان کی، لیکن حرم کے 3-4 ائمہ مختلف زمانوں میں یہاں آئے ہیں۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں محمد ابن عبداللہ سبیل آئے تھے، جو بعد میں رئیس الشؤون الحرمین ہوئے اور پھر انتقال ہو گیا ان کا۔ انہوں نے آ کر کیا کہا تھا کہ ہم دنیا کے اندر اسلامی ملکوں میں جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جہاں پر مسلمان ہیں، یورپ میں، افریقہ میں اور امریکہ وغیرہ میں بھی جہاں جاتے ہیں، بہت سارے اداروں کا نام ملتا ہے دارالعلوم، اور وہ اس ادارے سے اپنا انتساب رکھتے ہیں، اور انتساب اس درجے میں رکھتے ہیں کہ وہ اپنا نام بھی دارالعلوم رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ اس ادارے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ شریم صاحب آئے تھے، سدیش صاحب آئے تھے، ان کے بیانات سب کے سامنے ہیں۔ اور اسی زمانے میں 2010 میں عائد القرنی آئے تھے، جو سعودی عرب کے مشہور داعی ہیں۔ انہوں نے تقریر میں، تحریر میں، عام گفتگو میں 2 رات وہ یہاں رہے تھے، بار بار یہ بات کہی کہ دارالعلوم دیوبند میں آ کر ہم نے جو کچھ دیکھا تو اس کی روشنی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے جا کر یہ کہیں گے کہ صحابہ کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو ہندوستان جاؤ اور دیوبند میں دیکھو۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ علامہ اقبال کے مشہور اشعار ہیں،
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلد طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ اس کا عربی ترجمہ انہوں نے پڑھا، وہ اردو تو نہیں جانتے، لیکن اقبال کا مکمل کلام عربی نظم میں منتقل ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہ عربی اشعار پڑھے، التذکیر ادرکہ قبول ولم تبق العزائم فی اشتعالی، یہ اشعار انہوں نے پڑھے، اور اس کے بعد کہا کہ آج اگر علامہ اقبال ہوتے تو ہم ان سے کہتے کہ آپ اگر دارالعلوم دیوبند آ کر دیکھتے تو آپ کو یہ اشعار کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اور عالمی ہونے کی بات کرتے ہیں لوگ، تو انہی کے ساتھ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد عبد الرحمن القحطانی آئے تھے، انہوں نے اور دونوں نے یہ بات کہی، خاص طور سے قحطانی صاحب نے ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان میں 2/3 احناف ہیں، سمجھ رہا، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان میں 2/3 احناف ہیں، اور جتنے احناف ہیں ان میں 2/3 دیوبندی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آدھے مسلمان دنیا میں دیوبندی ہیں۔ یہ تجزیہ ہم نے نہیں کیا تھا کبھی، یہ جامعہ اسلامیہ کا استاد سعودی عرب کا یہاں آ کر رہا ہے کہ دنیا کے آدھے مسلمان دیوبندی ہیں۔ ہم دعوے نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت پیش کر رہے ہیں، چونکہ غلط بات کہی گئی ہے۔ ہمیں یا ہمارے اکابر کو دعوے کرنے کا کبھی شوق نہیں رہا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند آپ یقین کریں پہلے دن سے عالمی بنا ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ دارالعلوم 15 محرم 1283 ہجری کو شروع ہوا ہے اور سال شعبان میں ختم ہوتا ہے۔ پہلے سال کی روداد اٹھا کر دیکھو تو طلبہ ملیں گے یو پی بہار بنگال ہی کے نہیں، صرف ہندوستان کے نہیں، افغانستان اور سمرقند و بخارا اور ماوراء النہر کے علاقوں کے طلبہ دارالعلوم دیوبند میں پہلے سال میں تمہیں نظر آئیں گے۔ اور عالمی کسے کہتے ہیں؟ دارالعلوم کے قیام کو 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ ترکی میں جو اس وقت خلافت کا مرکز تھا، یہی جو استنبول ہے، قسطنطنیہ، وہاں کے ایک عالم نے، میں ابھی نام ان کا بھول گیا، ایک حدیث کی کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے اس کے 4 نسخے تیار کرائے قلمی، اس میں سے 2 نسخے انہوں نے خلافت کے کتب خانے میں رکھے جو سرکاری کتب خانہ تھا، اور 1 نسخہ جامعہ ازہر کو بھیجا جس کی عمر تقریباً 1000 سال، اور 1 نسخہ دیوبند بھیجا جس کی عمر 10 سال بھی نہیں تھی۔ اور عالمی کسے کہتے ہیں؟ یہ ادارہ پہلے دن سے عالمی ہے، اور یہ کہنے سے نہیں بنا، دعووں سے نہیں بنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ بحث عالمی ہونے اور نہ ہونے کی نہیں ہے، اصل میں بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتنا کام لیتے ہیں اور کس سے کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مسئلہ اصل نافع ہونے کا ہے۔ ہم معلومات کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر کہتے ہیں، عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہ ہمیں کوئی ادارہ کئی سو سال کی تاریخ میں کوئی ادارہ دکھا دیں ایسا جس سے دنیا کے اتنے انسانوں کو دینی فیض پہنچاؤ۔ میں صرف علمی فیض کی بات نہیں کر رہا ہوں، تعلیمی ادارے بہت مل جائیں گے، ہمیں بولنے پر مجبور نہ کریں۔ ہمیں سب کے چٹھے یاد ہیں، ہمیں سب کے پس منظر یاد ہیں، دعائیں دیں مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ برکتہ کو، جن کی برکت سے وہاں دین ہی لگ آیا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہمیں معلوم ہے، مقبولیت کے پیمانے بھی معلوم ہیں اور مقبولیت کی تعداد بھی معلوم ہے۔ بہرحال اصل مسئلہ ہے دینی فیض کتنا پہنچتا ہے، کس سے دینی فائدہ کتنا پہنچتا ہے، علمی فائدہ کتنا پہنچتا ہے، رسوخ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے، امت کو گمراہیوں سے بچانے کا کام کہاں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک سوال اور ہے، مسئلہ عالمی اور غیر عالمی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علماء کی ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا مقرر کی ہے۔ ينفون عنه تحریف الغالین واتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ یہ ڈیوٹی اگر کوئی ادا کرتا ہے تو آپ اس کو ناپتے ہیں اس پیمانے سے، کیا مطلب ہے اس کا، سوچنے کا انداز کیا ہے۔
کوئی الیکشن ہو رہا ہے، کوئی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں کہ کتنی تعداد ہے اور کتنی نہیں ہے. ہم نے پہلے ثابت کر دیا، کہہ دیا کہ مسئلہ اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو دارالعلوم دیوبند کے برابر عالمیت اور کسی ادارے کو حاصل نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس بنیاد پر تو نہیں طے کیا جائے گا نا. یہ تو اصل معیار نہیں ہے. معیار تو دین و شریعت ہے. معیار تو وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے. امت کا اتحاد، معاف فرمائیں جتنی فکر اس کی الحمدللہ آج بھی دارالعلوم دیوبند کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. دارالعلوم کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرتا، کوئی انتشار پیدا نہیں کرتا، لیکن کیا امت کے اتحاد کے لیے ایک نازک سوال ہے، کیا امت کا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے امت کے اندر آنے والی غلط باتوں کو غلط نہیں کہا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہی معیار تھا تو قادیانوں کو کافر کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کہلانے والا ایک طبقہ ٹوٹ رہا تھا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا. شیعوں کے غلط افکار پر بھی فتوے دینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہی معیار رکھا جائے گا تو دین و شریعت کھیل بن جائے گا. امت کے اندر پختگی ایمان پر اور دین پر باقی نہیں رہے گی. اس لیے دارالعلوم دیوبند یہ سمجھتا ہے، شریعت کی روشنی میں اپنا یہ کردار مقرر رکھتا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا اہتمام کیا جائے، ذمہ داری ادا کی جائے. لیکن اگر مسئلہ آتا ہے کوئی ایسا جس میں دوسروں کے مقابلے میں اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں کہ دارالعلوم اس میں کب پیچھے رہا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت ہندوستان کے مختلف فرقوں کے اتحاد کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے. اس کی بسم اللہ کہاں سے ہوئی ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے. وہ جو بنیادی فکر تھی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی حضرات کی فکر تھی. پہلی میٹنگ اس کی دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں ہوئی، بنیادی میٹنگ. اس کے بعد بمبئی کے اجلاس میں اس کے قیام کا اعلان کیا گیا. دہشت گردی کا مسئلہ آیا تو دارالعلوم دیوبند نے مجبور ہو کر دہشت گردی مخالف کانفرنس منعقد کی اور اس میں تمام فرقوں کو دعوت دی. اور دارالعلوم کی بحیثیت ادارے کے کچھ حدود ہیں، اس لیے وہ ہر میدان اور ہر مسئلے میں اس طرح سامنے نہیں آ سکتا. لیکن کیا جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے دارالعلوم ہی کے لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں؟ مسلسل یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاں اتحاد کی ضرورت ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہاں تمام فرقوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. لیکن اس اتحاد کے لیے دین و شریعت کی دھجیاں اڑانے کو گوارا کر لیا جائے، یہ نہیں ہوگا. باطل افکار کو باطل نہ کہا جائے، یہ نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود کا مقصد ختم ہو جائے گا. دارالعلوم دیوبند کسی کو ذاتی طور پر مطعون نہیں کرتا. دارالعلوم کے سامنے احقاق حق اور ابطال باطل کا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ میں کسی ذمہ دار یا منتظم کی ترجمانی نہیں کر رہا، میری ملاقات ہی نہیں ہوئی اس دن سے کسی ذمہ دار سے. لیکن مسئلہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ایسی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 150 برس کی تاریخ میں اس انداز سے، اس غلط انداز سے، میں کوئی بھی برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اتنے غلط انداز سے دارالعلوم پر اظہار خیال پہلی بار سامنے آیا ہے. اور یہ ان کی جسارت ہے. انہیں حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی دے اور صلاحیت کے صحیح استعمال کی توفیق بھی دے. اور ان سے بھی یہی کہیں کہ ہم کہ صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے تو دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ صلاحیت اللہ نے آپ کو دے کر ختم نہیں کر دی ہے، کچھ دوسرے بندوں کو بھی اس سے نوازا ہے. اس کا دھیان رکھیں. ساری صلاحیت اللہ نے دوسرے بندوں کو بھی عطا کی ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ اصل صلاحیت نہیں ہے، اصل صلاحیت کا صحیح استعمال ہے. اللہ سے 100 بار صلاحیت مانگو اور 1000 بار صلاحیت کے صحیح استعمال کی توفیق مانگو. دارالعلوم اپنے فرزندوں کو یہی سکھاتا ہے. ہم پھر یہی کہیں گے اپنے فضلاء سے کہ اس مسئلے میں اظہار خیال کے لیے لہجہ صحیح اختیار کریں، غلط زبان استعمال نہ کریں. ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہیں جو بات کہنی ہو، اور جو بات کہیں وہ مدلل کہیں، غلط نیت سے نہ کہیں. ہمارا مقصد کسی فرد واحد کو مطعون کرنا نہیں ہے.
ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں ماحول یہ بن جائے کہ حق بات کہی جائے اور حق بات سنی جائے. ہم نے بڑوں سے سنا ہے حق بولنا مشکل کام ہے لیکن حق سننا اس سے زیادہ مشکل کام ہے، اور لوگوں میں یہ صلاحیت بہت کم نظر آ رہی ہے. آپ دارالعلوم دیوبند کے طلباء ہیں تو آپ دارالعلوم کو پہچاننے کی کوشش کریں، دارالعلوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ صرف دارالعلوم کا نہیں ہے بحیثیت ادارے کے. میں ایک بات عرض کروں، دارالعلوم کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس میں الجھن ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اظہار کر دیتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ دارالعلوم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ملک فتح کیا گیا اور اس میں سب سے پہلے اس کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ بنا دیا گیا. اس قلعے کے بعد بہت سارے قلعے آہستہ آہستہ بنتے چلے گئے، لیکن وہ قلعہ جو تھا چونکہ وہ سب سے پہلے بنا تھا تو اس ملک کا نام اس قلعے کے نام پر رکھ دیا گیا اور اس قلعے کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. اب سوچیں کہ اگر وہ قلعہ دشمن فتح کر لے تو باقی قلعوں کی حفاظت ہو سکے گی؟ اگر وہ قلعہ سب سے پہلا نہ ہوتا تو اس کا وہ نام اس اعتبار سے نمایاں نہ ہوتا. دارالعلوم دیوبند کی بس یہی پوزیشن ہے کہ دارالعلوم دیوبند ان حالات میں قائم ہوئے جب مسلمانوں کا ہوا، دارالعلوم قائم ہوا ان حالات میں کہ جب مسلمانوں کا اور اسلام کا وجود ہندوستان میں خطرے میں تھا. اسلام کو ویسے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ملکوں سے اسلام ختم ہو سکتا ہے، کسی علاقے سے کسی ملک سے، جیسے ہوا ہے تاریخ میں بعض مرتبہ. تو ایسے خطرات یہاں پیدا ہو گئے تھے تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے الہام سے رکھی گئی. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ادارہ قائم کر کے بات ختم نہیں ہو گئی، فوراً 6 مہینے کے اندر ہی مظاہر علوم کی بنیاد رکھ دی گئی. اور اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی گئے کوشش انہوں نے کی کہ مدرسے قائم ہو جائیں، یہاں تک کہ مدرسہ شاہی مراد آباد تقریباً 13 سال کے بعد قائم ہوا. تو یہ جو دارالعلوم قائم ہوا تو گویا کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے قلعہ بنایا گیا، دین کے قلعے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کا جو ملک تھا اس ملک کی حفاظت کے لیے قلعہ بنایا گیا. تو اس کا نام اسی اعتبار سے چل پڑا. دیوبند کا جو مسلک ہے اس کو دیوبندیت کا نام دیوبند والوں نے نہیں دیا، دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے نہیں دیا، بلکہ دنیا والوں نے پہچاننے کے لیے نام دیا ہے. ہم نے اپنے نام الگ سے نہیں رکھا. دارالعلوم دیوبند اہل السنہ والجماعہ کا مرکز ہے، لیکن تمام اضافات اور تحریفات اور مبالغات اور غلو اور تمام چیزوں سے خالی کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ دارالعلوم اس مسلک کو جو کتاب و سنت کا صحیح مسلک ہے اس کو محفوظ رکھے. اب اس زمانے میں اس کو لوگوں نے مسلک دیوبند کا نام دے دیا. اس موضوع پر تفصیلی بات پھر کبھی کریں گے، لیکن مختصراً ایک بات عرض کر دیں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیوبند مسلک ہے اگر تو پھر تو نئی چیز ہے، اور اگر پرانی چیز ہے تو مسلک کیوں ہے؟ تو میں نے اس کا جواب علماء کی ایک مجلس میں دیا کہ دیوبند مسلک بھی ہے اور پرانی چیز بھی ہے. پرانی چیز اس لیے ہے کہ دیوبند کسی نئی چیز کا داعی نہیں ہے بلکہ مسلک اہل السنہ والجماعہ کا داعی ہے. لیکن مسلک اس لیے بن گیا کہ ہر دور میں منحرفین کی طرف سے، باطل فرقوں کی طرف سے نئے نئے افکار جو سامنے آتے ہیں ان کے رد میں جو اہل حق کی طرف سے لٹریچر تیار ہوتا ہے وہ اہل حق کا عنوان بن جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مسلک ہو گیا. ہر دور میں فرقے بنتے آتے ہیں، بنتے رہتے ہیں اور ان کی طرف سے نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں. ان کے رد کے لیے اہل حق کی طرف سے کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ اس زمانے کا مسلک بن جاتی ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے دیوبند اس کا عنوان بنا. مسلک دیوبند یا دیوبند صرف دارالعلوم دیوبند کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ اتنا ہی مظاہر علوم کا بھی نام ہے، اتنا ہی مدرسہ شاہی کا بھی نام ہے، اور اتنا ہی ہندوستان بھر کے مدرسوں میں جو بھی مدرسے صحیح راستے پر قائم ہیں ان کا نام ہے، اتنا ہی پڑوسی ملکوں کے مدرسوں کا نام ہے، اور اتنا ہی افریقہ اور امریکہ اور آسٹریلیا میں چلنے والے مدرسوں کا نام ہے. وہ سب دیوبند ہیں. دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں ہے. دارالعلوم دیوبند اپنے آپ کو بحیثیت ادارے کے ان اداروں سے الگ نہیں سمجھتا. مظاہر علوم سہارنپور کے اکابر کی تحریریں اٹھا کر دیکھو، وہ کہیں یہ نہیں لکھیں گے کہ اکابر سہارنپور نے یہ کہا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اکابر دیوبند نے یہ کہا. اس لیے کہ اکابر دیوبند میں وہ خود بھی شامل ہیں، اکابر علماء سہارنپور بھی شامل ہیں، اکابر مدرسہ شاہی بھی شامل ہیں اور دوسرے مدارس کے.
تو دارالعلوم دیوبند کا اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دارالعلوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے اساتذہ سے اور کتابوں سے مطالعہ کر کے، اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں اس کو سمجھیں. دارالعلوم دیوبند ملت کی سب سے قیمتی متاع ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، لوگ دنیا سن لے، خصوصاً ملت اسلامیہ ہندیہ سے تعلق رکھنے والے تمام ادارے اور افراد سن لیں، چاہے وہ مدرسوں سے تعلق رکھتے ہوں یا تبلیغی جماعت سے. یہ ایک حفاظتی قلعہ ہے. خدا نخواستہ اس کو اگر نقصان پہنچ گیا، دشمنوں کی کوشش تو دانستہ ہے، دوست اگر اس میں نادانستہ استعمال ہو گئے تو پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا. پھر وہ بات ہو جائے گی کہ انہیں کہنا پڑے گا کسی دن، اللہ نہ کرے، کہ قتلت یوم قتل الثور الابیض. وہ جو کہاوت ہے پرانی وہی صادق آ جائے گی. خدا نخواستہ اگر دارالعلوم دیوبند پر آنچ آتی ہے. بات ختم کرتا ہوں. استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب نور اللہ مرکزہ کے 2 شعر مجھے یاد آ گئے. ان کے صاحبزادے مولانا عدنان فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اب وہ کوئی نظم لکھ دیں اختتامی پروگرام کے لیے. تو حضرت نے ایک نظم ان کو لکھ کر دی تھی جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سنا کرتے تھے لمحے ہجر کے دشوار ہوتے ہیں، نسیم گل کے جھونکے بھی جگر کے پار ہوتے ہیں. اسی میں ایک شعر تھا، نچھاور جان و دل کر دیں گے آ کر تیرے قدموں پر. یہ دارالعلوم کو مخاطب کر رہے ہیں طلبا. نچھاور جان و دل کر دیں گے آ کر تیرے قدموں پر، جو پروانوں کو اے شمع حرم آواز دی تو نے. اور آخر میں ایک شعر تھا تو عجیب ہے، تیری جانب اگر ترچھی نظر سے کوئی دیکھے گا تو ہم تفسیر بن جائیں گے آیات شہادت کی. اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہ پیش آئے، اور دارالعلوم کو بھی اللہ محفوظ رکھے، بازار علوم کو بھی محفوظ رکھے، ندوۃ العلماء کو بھی محفوظ رکھے، اور ہر مدرسے کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کو اور سنت کے مطابق چلنے والے خانقاہی سلسلوں کو اور دین کے ہر صحیح کام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا